آج ہم بات کریں گے کہ سیلف لو کیا ہے، خود سے محبت کیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اپنا خیال رکھو، یہی سیلف لو ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی خیال رکھو، یہی سیلف لو ہے۔ لیکن آج ہم حقیقی معنوں میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ سیلف لو کیا ہے، خود سے پیار کیا ہے۔ مثال کے طور پر 10 بندے ہیں، 10 بندوں کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دو اور وہاں پر ایک ہاتھی کھڑا کر دو۔ 10 بندوں کو کہو کہ چھو کر ہمیں بتاؤ کہ یہ کیا ہے، تو یقیناً جس کے ہاتھ میں ہاتھی کا پیر آئے گا تو وہ کہے گا یہ تو ایک پیڑ ہے، ایک درخت ہے۔ جس کے ہاتھ میں ہاتھی کی سونڈ آئے گی تو وہ کہے گا او ہو یہ تو ایک سانپ ہے۔ جس کے ہاتھ میں ہاتھی کا پونچھل آئے گا تو وہ کہے گا او ہو یہ تو ایک جھاڑو ہے۔ لیکن میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کیا واقعی میں وہ جھاڑو ہے یا پیڑ ہے یا سانپ ہے؟ نہیں، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک ہاتھی ہے۔ اسی لیے آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ حقیقی معنوں میں سیلف لو کیا ہے، آنکھیں کھول کر۔ کیونکہ جس نے جہاں تک پایا اس نے وہی بتایا، وہی سیلف لو ہے۔ نیٹ پہ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں اپنے آپ کا خیال رکھو، یہ سیلف لو ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اپنی من کی کرو، جو تمہیں چاہیے وہ حاصل کرو، کسی کا خیال مت رکھو، کسی کے بارے میں مت سوچو۔ یعنی ہم انسان ہوتے ہوئے ایسا کیسے کر سکتے ہیں کہ ساتھ کوئی مر رہا ہے اس کو چھوڑ دیں اور صرف اور صرف اپنا خیال رکھیں، صرف اور صرف اپنے بارے میں سوچیں، صرف اور صرف اپنے مطلب کا کریں۔ اس لیے حقیقی معنوں میں سیلف لو کیا ہے، کب شروع ہوتا ہے؟ اگر دیکھا جائے تو خود سے محبت ہر چیز کرتی ہے، ہر شے کرتی ہے، ہر جانور کرتا ہے۔ آپ نے شیر کو دیکھا ہے، وہ خود سے محبت کرتا ہے۔ آپ نے ایک بکری کے بچے کو دیکھا ہے، وہ خود سے محبت کرتا ہے۔ آپ نے بھیڑیے کو دیکھا ہے، وہ خود سے محبت کرتا ہے۔ لیکن ایک ہیومن بینگ کا سیلف لو کیا ہے؟ وہی ہاتھی والی مثال جو میں نے آپ کو دی تھی نا، وہ ذہن میں رکھنا۔ سیلف لو کب شروع ہوتا ہے؟ بھائیو بچپن سے شروع ہو جاتا ہے، جب آپ چھوٹے بچے ہوتے ہو۔ جیسے ہی آپ بولنا شروع کرتے ہو، چلنا شروع کرتے ہو، تو آپ سب کچھ اپنے لیے نہیں کر رہے ہوتے، آپ خود سے محبت ہی تو کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جب آپ ٹین ایج میں جاتے ہو تو بچے دوست آپ کو چھیڑنا شروع کر دیتے ہیں، تمہارا رنگ صحیح نہیں ہے، تمہارا قد چھوٹا ہے، تمہارا ناک ایسا ہے، یعنی آپ کو طنزیہ جملے سننے کو ملتے ہیں۔ تب اگر آپ اپنے آپ کو ایکسیپٹ کر لیتے ہو، اپنے آپ کو قبول کر لیتے ہو، آپ جیسے بھی ہو، قبول کرنے کے بعد اپنی سیلف پہ محنت کرتے ہو، خود پہ محنت کرتے ہو، خود کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ آپ دشمنی کر رہے ہو، آپ نے باقی سب کو چھوڑ دینا ہے، خود پہ محنت کرتے جانا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ جب آپ 25-30 کی عمر کو پہنچ جائیں گے، شاید آپ کی شادی ہو جائے، اللہ نہ کرے کہ آپ کو کوئی ٹاکسک پارٹنر مل جائے۔ اگر آپ کو کوئی ٹاکسک پارٹنر ملتا ہے تو وہاں پہ سیلف لو کیا کرے گا؟ خود سے محبت آپ کیسے کریں؟ آپ اس پہ ڈپینڈنٹ ہیں یا ان ڈپینڈنٹ ہیں، لیکن محبت کا تعلق تو ایک ہے۔ اب بھی آپ نے اسے سمجھانا ہے، ہاں یہ دیکھنا ہے کہ وہ کس سچویشن سے گزر رہا ہے، کس صورتحال سے گزر رہا ہے۔ ایسا ممکن ہے کہ وہی صورتحال، اسی صورتحال سے آپ گزریں تو آپ بھی ویسے ہی ٹاکسک ہو جائیں، لیکن اس کو سمجھانا ہے، اس کو بھی قبول کرنا ہے جیسے آپ نے خود کو قبول کیا تھا۔ اس کو سمجھانا ہے اور اس میں بھی بہتری لانے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر نہیں لا پا رہے تو کوئی بات نہیں، راستے اپنے اپنے جدا کر لیں۔ اس کے بعد جب آپ 40 میں یا 50 میں چلے جاتے ہیں تو آپ کے بچے جوان ہو جاتے ہیں، ان کی بھی شادی ہو جاتی ہے، تو تب آپ کو تھوڑا سا پیار میں کمی محسوس ہوتی ہے۔ تو تب بھی آپ نے خود کو قبول کرنا ہے، آپ جیسے بھی ہیں، جس بھی حالت میں ہیں، جو بھی آپ نے پاسٹ میں غلطیاں کی ہیں ان کو آپ نے معاف کرنا ہے، چھوڑنا ہے اور خود کو قبول کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، نیچر کے ساتھ چلنا ہے۔ تو بھائیو وہ بات تو رہ گئی کہ حقیقی معنوں میں سیلف لو کیا ہے۔ سیلف لو یہ ہے کہ آپ خود سے محبت کرو، اپنے آس پاس رہنے والے سب لوگوں سے محبت کرو، چاہے آپ کے آس پاس انسان رہ رہے ہیں یا باقی کوئی بھی جانور یا جاندار رہ رہا ہے، کچھ بھی ہے آپ اس سے محبت کرو، کیونکہ انہی میں سے آپ ہو، انہی میں سے ہم ہیں۔ سب سے محبت کرو اور خاص طور پر اپنے اس جسم کا خیال رکھو، کیونکہ یہ آپ کا گھر ہے، اور جب یہ جسم ڈیمیج ہو جاتا ہے تو اس میں آتما یا روح نہیں رہ سکتی۔ اس لیے آپ نے خود سے محبت کرنی ہے، اس جسم سے محبت کرنی ہے، اور اس پورے اپنے وجود سے محبت کرنی ہے، یعنی اس کائنات سے، اس برمان سے آپ نے محبت کرنی ہے۔ یہی سیلف لو ہے، اور کسی کے بارے میں آپ نے کوئی چغلی نہیں کرنی۔ اگر آپ کہیں کھڑے ہیں، کوئی دوست ہے آپ کا، کسی کے بارے میں کوئی چغلی کر رہا ہے تو آپ اسے کہیں یار میں آپ کی چغلیوں میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں،
کوئی اور موضوع ہے، کوئی اور بات ہے تو کرو، ورنہ آگے بڑھتے ہیں۔ آپ سوچیں کسی کے بارے میں اگر آپ برا بھلا کہہ رہے ہیں تو آپ نے سنا ہے نا، جس کے اندر زہر ہوتا ہے وہی زہر اگلتا ہے۔ یعنی آپ کے اندر کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہے جو آپ باہر نکال رہے ہو۔ اب چھوڑو، کوئی جیسا بھی ہے، آپ کو کیا پتا وہ کس سچویشن سے گزر رہا ہے، کیوں اس کی حالت ایسی ہے۔ درگزر کرو، اگنور کرو۔ اگنور مطلب اگنور کر دیا تو کر دیا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ویڈیو کو لائک کرو، چینل کو سبسکرائب کرو۔ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔